بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا تعلیم کے معزز خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئیں۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و لطف، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم کے پاس تخت پر بٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھائیو، اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آئیو۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے دنیا میں کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمان کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا، اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا۔ جنت کے دروازے بند ہیں، اگر تم مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔